قابل صد احترام محترم و مکرم حاضرین مجلس و حاضرات، اللہ رب العزت نے ہم سب کو شعور دے کر اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا۔ اس دنیا کی بعض آزمائشیں وہ ایسی ہیں کہ حقیقت میں وہ آزمائشیں تو ہیں، لیکن ہم انہیں آزمائش سمجھتے ہی نہیں، ہم انہیں امتحان سمجھتے ہی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک بدیہی بات فرما دی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ دیکھو تمہارے جو مال ہیں حضرت کے فائدے بھی اللہ رب العزت سے سمیٹے۔ رجل صالح ولد صالح، حدیث مبارکہ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اگر خدا نہ خواستہ آپ کی تربیت کے باوجود یہ درست راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ ایسے طریقے پر زندگی گزارتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا دکھ تو آپ کو رہے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیک باپ اپنے اولاد کی ایسی زندگی پر خوش ہو کہ جو اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ ضرور دکھی ہوتا ہے، دکھ تو رہے گا، مگر اس کا نقصان آخرت میں آپ پر کوئی نہیں۔ آپ نے اپنی بساط کی حد تک کوشش کی، اس کے متعلق آپ جواب دہ ہو سکے کہ اللہ میں نے اپنی جو مجھ پر آزمائش تھی، میرے لیے جو امتحان تھا، اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی اور اس کے بعد میں نے صبر کو اختیار کیا۔ اور یقین جانیے کہ اس صبر پر، اس دکھ کے اوپر جو صبر اختیار کیا، اس صبر پر بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر نصیب فرمائی، دکھ پر بھی اللہ رب العزت وہ اجر عنایت فرماتا، صبر کرنے پر مزید اجر ملتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو آزمائشیں ہیں، مگر ہم انہیں آزمائش سمجھتے نہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت وہ ہماری حالت کی وجہ سے ہمیں بہت سے ایسے حالات میں مبتلا کرتے ہیں کہ جس کے باعث متنبہ ہو کر ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے، ہمیں کوئی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی اپنے اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، مگر ہم اسے دنیاوی معمول سمجھ لیتے کہ یہ تو معمول کی بات ہے، ایسا ہوتا ہی رہتا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، جو میرے اور آپ سب کے لیے زندگی کے رول ماڈل ہیں، اللہ رب العزت نے بنائے۔ ذرا سا حالات کے اندر کوئی تغیر ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل۔ ذرا سے بادل دیکھ لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ذرا سا موسم تبدیل ہوا، ذرا سا دیکھا کہ بادل آئے ہیں، کالے بادل ہیں، اس وقت کھڑے ہو گئے۔ ذرا سی کسی چیز کی حاجت ہوئی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ذرا سی کوئی پریشانی لاحق ہوئی، نماز کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی سے عبارت ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ ذرا بھی اگر تمہارے احوال کے اندر تغیر واقع ہو رہا ہو، کسی نعمت میں اللہ رب العزت نے تمہیں رکھا ہوا ہے اور تم پر کوئی حالت تنگ ہو رہی ہے، فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اپنے اعمال کی معافی چاہو، اپنی اصلاح کی طرف کوشش کرو۔ حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم گھر والے ہو اور دیکھو کہ تمہارے گھر کے اندر جو تمہارے اولاد ہیں، تمہارے گھر والے ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، اگر وہ تمہاری بات نہیں مان رہے، سن کر عمل نہیں کر رہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ رب العزت سے معافی چاہو، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے اعمال ہیں جو اس میں رکاوٹ ہو رہے ہیں۔ ایک پرانے بزرگ وہ فرماتے تھے کہ جس وقت کبھی اللہ رب العزت کی معصیت مجھ سے ہو جاتی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، تو اس کا ایک
عملی نتیجہ وہ میں اپنی زندگی میں دیکھ لیا کرتا تھا کہ میری باندی اور میرا غلام جو میرے پاس تھے، مال تھے، اور جنہیں میں کوئی کام کہتا تو ان کی مجال نہیں تھی کہ اس کام سے انکار کر دیں، ان کا کام ہی تھا کہ کام سننا اور عمل کرنا۔ فرمایا کہ وہ دونوں کے دونوں میرے نافرمان ہو جاتے، کوئی مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کا عملی نتیجہ میں یہ دیکھتا کہ میں انہیں کام کہہ رہا ہوں بطور مالک کے، مگر دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری بات نہیں مان رہے، کہتے تھے کر دیں گے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں تھا، میری نافرمانی وہ شروع کر دیتے۔ کہا یہ عملی نتیجہ اور یہ اس کا عملی نقصان میں اس کا مشاہدہ کرتا تھا، اور یہ تب تک رہتا تھا کہ جس وقت تک میں اللہ رب العزت سے معافی نہ چاہ لوں، اپنے اس گناہ کو معاف نہ کروا لوں، تو ان کی حالت ایسی ہی رہتی۔ تو اب دیکھیے ہمارے ہاں ہم اسے معمول کی بات سمجھتے ہیں کہ اولاد نے ہماری بات نہیں سنی، گھر والوں نے ہماری بات نہیں سنی، ہمارے ماتحتوں نے ہماری بات نہیں سنی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی کمزوری ہے۔ ملازمین ہیں وہ ہماری بات نہیں مان رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طبقہ ایسا ہے کہ یہ کاموں میں ڈنڈی ہی مارا کرتا ہے۔ اپنی طرف ہم کبھی متوجہ نہیں ہوتے کہ کیا بات ہے کہ ہم انہیں ایک بات کہہ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا کہ یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہم خود بھی کسی کے بندے ہیں، خود بھی کسی کے عبد ہیں، اس کے بھی ہم سے کچھ تقاضے ہیں، وہ بھی ہمیں کچھ احکامات دیتا ہے، کہیں کسی موڑ کے اوپر کسی جگہ پر ہم نے نافرمانی تو نہیں کر لی، کہیں ہم نے تو اس کا کوئی کہا نہیں چھوڑ دیا۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کا یہ معاملہ درست فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی بہت سی آزمائشیں ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتے۔ اسی میں سے مثلا کبھی عرض کیا جائے کہ یہ حالات مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت اجتماعی طور پر مسلمانوں سے ناراض ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں شبہات آتے ہیں کہ ارے نہیں، یہ مولانا صاحب، مولوی صاحب شاید گمراہ کر رہے ہوں، قصور تو حکومت کا ہے، اگر یہاں حکومت کام نہیں کروا رہی تو اس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کہاں سے آ گئی؟ حکومت درست ہو جائے تو یہ کام درست ہو جائے۔ آپ کی بات بجا اپنی جگہ درست ہے، مگر یقین جانیے کہ اس حکومت کا ہونا کہ جو عوامی عہدوں پر براجمان ہو اور عوام کا کوئی کام کر کے نہیں دیتی ہو، یہ بذات خود آزمائش ہے۔ کیا اسے آپ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نہیں سمجھتے؟ حتیٰ کہ احادیث میں کھلے لفظوں میں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ملتی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت وہ ناراض ہوتے ہیں تو وہ نااہل لوگوں کو حکمرانی دے دیتے ہیں، یہ خود ان پر عذاب بن جاتے ہیں۔ یہ عذاب کی ایک صورت، اس کو ہم معمول کی زندگی سمجھ کر یا حکومت کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہاری حکومت ہے، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے بادشاہ۔ در حقیقت کجی، خرابی وہ بطور معاشرہ ہم سب میں موجود ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، بلکہ قصوروار حکومت کو بتلا دیتے، جو کہ یقیناً کسی درجے میں ہے، لیکن وہ حکومت بھی معاشرے میں ہی سے ہوتی ہے، وہ آسمان سے نہیں اترتی، وہ بھی ہم جیسے ہی افراد ہیں، ہمارے معاشرے ہی کا حصہ ہے، ہمارے رہن سہن سے ہی انہوں نے سیکھا ہے، جو ہماری معاشرت ہے وہی ان کی ہے۔ شکایت کیسی؟ اگر ہمیں خود سے کوئی شکایت نہیں ہے تو ان سے کوئی شکایت کیسی؟ اور اگر خود سے کوئی شکایت ہے تو اپنے آپ کو درست کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ غلطیاں، یہ آزمائشیں، انہیں اللہ رب العزت کی طرف مڑنے کا اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائی، نہ یہ کہ دوسروں کے اوپر انہیں رکھ کر خود مطمئن ہو جائیں اور انہیں آزمائش تک نہ سمجھیں۔ حتیٰ کہ پرانے وقتوں میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے معافی چاہتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی ضرور معصیت ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں نقد اللہ رب العزت نے ہمیں پکڑ لیا، صاف فرما رہے ہیں، پاک فرما رہے ہیں۔ مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ یہ اس کے جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے گناہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے۔ تو وہ استغفار کیا کرتے۔ آج ہمارے ہاں بیماری آتی ہے تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ تو وائرل ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، موسم ایسا ہو چکا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی بھی ضرورت۔
یہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ہمارے جو اصطلاحات نافذ ہو رہی ہیں وہ ہمارے دل و دماغ سے دین کی باتیں محو کرتی جا رہی ہیں، محو کرتی جا رہی ہیں۔ پہلے ہی ہم مسجدوں سے، قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ سے دور ہیں، مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، مزید دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہماری زندگیوں میں جب ہم بچوں کو کچھ سکھاتے تھے اللہ رسول کی باتیں زیادہ ہوتی تھی، آج ہم ان کو سائنس کی نالج زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، ریزننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ بارش کا اگر بچہ پوچھ رہے تو اسے واٹر سائیکل سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ بیٹا یوں یوں ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ پہلے کی بات بتلائی جاتی تھی کہ اللہ کے حکم سے ہوتی، صحیح ہے ریزننگ اپنی جگہ، لیکن آپ ساتھ میں اس کی یہ تعلیم بھی کریں کہ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو کیا بادل یا کیا کوئی اور چیز بارش نہیں برس سکتی، اور اللہ کا حکم ہو تو اس کو بادلوں کی حاجت نہیں، بغیر بادلوں کے بھی بارش برسا دیا کرتا۔ تو یہ باتیں جو ہمارے گھروں میں پہلے موجود تھیں، ہمارے دماغوں میں ڈالی جاتی تھی، ہم اپنی نئی نسل میں منتقل نہیں کر رہے، بلکہ ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں کہ کسی بچے سے اگر کسی چیز کے متعلق کچھ پوچھا جائے اور وہ سائنسی جواب اس کا دے دے، ریزن کے ساتھ، لاجک کے ساتھ جواب دے دے، تو ہم کہتے ہیں بڑا اسمارٹ بچہ ہے، بڑا اسمارٹ بچہ ہے، اس کو درست طریقے سے پڑھایا اور سمجھایا گیا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی بچہ یا بچی وہ اللہ رب العزت کا نام لے لے کہ اللہ کی مرضی سے ایسے ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جان چھوڑا لی، جان چھوڑا لی۔ آج اپنی اولاد پر ایسی محنتیں ہو رہی، بتلائیے کہ ایسی محنتیں اگر اولاد پر ہوں گی، معاشرے پر ہوں گی، تو پھر اچھے مسلمان آپ کہاں سے لائیں؟ اچھے مسلمان آپ کہاں سے لے کر آئیں؟ اچھے مسلمان آپ کو یہود و نصارہ کے گھر میں تو نہیں ملیں گے۔ اللہ رب العزت وہاں تو مسلمان بچے نہیں پیدا فرما رہے، وہاں تو اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہے، جس وقت ہدایت دینا چاہے اسلام کی دولت دے دیتے ہیں، لیکن مسلمان بچے تو ہمارے معاشرے میں، میرے اور آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں، دین فطرت انہوں نے یہاں سے سیکھنا ہے، ہم سے سیکھنا ہے۔ ہم انہیں کیا سکھائی دے رہے ہیں؟ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کی آج تلاوت کی۔ سورۃ الحج کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر انسان کی ایک فطرت بتلا رہے ہیں، جو در حقیقت فطرت تو وہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ منافقین اور کفار کی ہے، مگر عموم اللفظ کے اندر، عموم الفاظ کے اندر مسلمان بھی اس میں اپنی حالت پر غور کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے لیے وہ آیت مبارکہ نہیں، اپنے آپ کو بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ رب العزت کی عبادت تو کرتے ہیں، عَلَىٰ حَرْفٍ، لیکن کنارے پر، کنارے پر اللہ رب العزت کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن کنارے پر۔ ابھی کنارہ کیا ہے اس کو خود ہی اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا، فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، کہ اگر اس عبادت کے مقابلے میں، اس عبادت کے بدلے میں انہیں دنیا کے اندر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، کوئی ان کا نفع ظاہر ہو رہا ہو، اطمأنَّ بِهِ، تو اس عبادت پر مطمئن رہتے ہیں اور اس عبادت کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، اس عبادت کے نتیجے میں ان پر کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہ، تو اب یہ لوگ اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی جس عبادت میں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جس دین پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں خیر تو نہیں پہنچ رہی، شر پہنچ رہا ہے، نفع تو نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا پھر یہ کیا کرتے ہیں، انقلب علی وجہ، کہ یہ اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اس عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس دین پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ خسر الدنیا والآخرہ، خسر الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ کر لیا۔ بذات خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو آزماؤں گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم کل سے شریعت پر عمل کرنے والے ہو گئے، عمل شروع کر دیا تو اب اللہ رب العزت انہیں آزمائیں گے؟ نہیں، ضرور آزمائے جائیں۔ آزمائش کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ اسے ہم آزمائش سمجھتے ہی نہیں ہیں، عملی زندگی کا نام دے دیتے ہیں کہ بس یہ معمولات زندگی ہے، پیش آ گیا۔ حقیقت میں آزمائشیں ہوا کر۔
آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ کی طرف مہاجر ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور دراز سے لوگ آتے تھے، مدینہ میں آ کر کے مسلمان ہوتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ انہیں مدینہ میں آ کر اگر کوئی خیر حاصل ہوتی، کوئی صدقے کا مال ملتا، کوئی ان کے مال کا نفع ہو جاتا، ان کی صحت اچھی ہو جاتی، ان کے مال میں برکت ہو جاتی، تو بڑے مطمئن ہوتے کہ ہم نے سچا دین اختیار کیا، دیکھو اللہ رب العزت نے ہماری کیسی مدد فرمائی۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی معاملہ ہوتا کہ ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آتی، وہاں ان کے مال کے اندر برکت نہ ہوتی، کوئی آزمائش انہیں آ لیتی، انقلب علی وجہہ، تو اب یہ دین سے پھر جاتے، مرتد ہو جاتے کہ اگر ہم نے اللہ رب العزت کا سچا دین اختیار کیا تو ہمارے ساتھ بدلے میں اچھا کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہ یہ لوگ پھر جاتے تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے پھر کر کے نہ اسلام کا کوئی نقصان کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہوا، نہ اللہ رب العزت کا کوئی نقصان ہوا۔ اگر نقصان کسی کا ہوا تو وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت جیسی دولت دے دی، ہدایت جیسی دولت وہ انہیں دے دی اور یہ اس سے بھی پھر گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال دیکھ لیجئے، یہی منتے ترلے کر کے اگر انہیں تیار کیا جائے کہ شریعت پر عمل کر لو، بہت سے بات ہی نہیں سنتے، بہت سے مانتے نہیں ہیں، کچھ مان بھی لیتے۔ لیکن اب میں اس طبقے کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو مان لیتے ہیں ان کا ماننا بھی مشروط ہوتا ہے، مشروط، اس شرط کا وہ اظہار تو نہیں کرتے لیکن ان کے عمل سے معلوم چلتا ہے۔ مشروط کیسے ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اگر ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوا تو ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے ہم فوراً چھوڑ دیں، اس پر عمل نہیں کریں۔ تو یہ آیت پوری ہم پر صادق آتی، یہ آیت مبارک کہ آج ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں یا اس کی شریعت پر عمل کریں تو اللہ رب العزت کی رضا وہ پیچھے ہوتی ہے، اپنے فائدے اور اپنے نقصانات وہ سامنے ہوتے، وہ سامنے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کر دیں، پامال کر دیں۔ ہمارے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا باہر کے اسفار پر مستقل جانا ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم چھوڑنے کے لیے گئے، باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص کا واقعہ ہمیں انہوں نے سنایا۔ اسے انہوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی ہے اور آنکھوں میں نمی ہے، رو رہا ہے۔ تو اس سے جا کے دریافت کیا کہ کیا بات ہوئی، کوئی پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا شخص تھا کہ میری اتنی بڑی بڑی داڑھی، باشرہ ایک مٹھی میری داڑھی، باہر سے کہیں مجھے نوکری کی آفر ہوئی اور لوگوں نے مجھے کہا کہ اس داڑھی اور پہناوے کے ساتھ تو نہ تمہارا ویزا لگتا ہے نہ تمہیں ادھر کوئی بلاتا، تو اس لیے پہلے اس سے جان چھڑاؤ، اس میں تمہارا نفع ہے، فائدہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اس طرح اٹھا کر کے داڑھی ہٹا دی، اور میں یہی سمجھا کہ شاید مجبوری کی بات ہے، میرا نفع اس کے اندر ہے، ورنہ تو میرا نقصان ہو جائے گا، باہر نہیں جاؤں گا، روزگار کہاں سے کروں گا، موقع ہے ضائع ہوگا۔ اوپر سے وہ رشتہ دار، وہ بھائی جو میرے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں، بولے کہ پرلے درجے کا احمق ہے، دنیا میں اتنی آسانی کا ہم نے اس کے لیے کام کیا، سوچا ایک داڑھی کٹانے کا ہی تو بولا تھا، وہ بھی اس سے نہیں کاٹی جا رہا ہے، پرلے درجے کا احمق۔ تو وہ الگ ناراض ہوں کہ میں کیا کروں؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اطمینان نہیں تھا، لیکن باہر کیف جیسے کیسے کر کے، کیونکہ اپنا نقصان سمجھ رہا تھا، تو میں نے داڑھی وہ ہٹا دی۔ لباس میرا یہ نہیں تھا جو میں نے پہنا ہوا ہے، لیکن میں نے یہ اختیار کیا۔ اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دکھانا تھا کہ جس وقت میں سوار ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اپنے معاملات سارے میں نے یہاں سے کروا لیے، تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے وہ تبلیغی جماعت بیٹھی ہوئی، تبلیغی جماعت وہ بیٹھی ہوئی ہے، بیرون جا رہے ہیں، جیسے یہ یہاں تبلیغ کرتے ہیں اندرونی طور پر، تو یہ باہر کی دنیا میں بھی کیا کرتے۔ تو کہا کہ اسی ملک جا رہے ہیں جہاں میں جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب کے لباس بھی سنت کے مطابق ہیں، داڑیاں بھی ان کے چہرے پر سجی ہوئی ہیں، پگڑیاں بھی انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، ٹخنے بھی ان کے کھلے ہوئے ہیں، انہیں بھی تو اللہ رب العزت لے کر جا رہا ہے، انہیں بھی تو لے کر جا رہا، ان کے ویزے بھی تو آ رہے ہیں، یہ بھی اسی ملک اسی جہاز سے جائیں گے جس سے میں جا رہا ہوں، وہیں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اللہ نے ان کی روزی لکھی ہے۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے، ندامت نے گھیرا ہوا ہے کہ میں نے یہ کیا ظلم کیا۔ بہرحال
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کے بعد اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ اس سے یہ گناہ کا کام سرزد ہوا تو اب تائب ہو، تو اللہ رب العزت معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ مگر عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی حالت آج ایسی ہے کہ عبادت بھی اس وقت کرتے ہیں کہ اگر اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو، ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہو ہم عبادت نہیں کرتے، ہمارا کوئی نقصان ہو رہا ہو دین کے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو باہر ویزا لینے کی خاطر، باہر جانے کی خاطر سفارت خانوں سے یہ بیان لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، جمع کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مرزئی ہیں، ہماری جان کو یہاں خطرہ ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، ویزا دے، سیاسی پناہ دے دو، ہم باہر چلے جائیں۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، مرزئی نہیں ہوتے۔ کتنے ہوتے ہیں جو باہر جا کر وہاں سے مرزئی بن کر یہ کچھ کر رہے ہوتے۔ تو دین کی تو ہماری نظر میں آج حیثیت ہی کوئی نہیں رہی۔ یقین جانو یہ دین اللہ رب العزت کا دین ہے۔ اگر ہماری نظر میں اس کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں رہے گی تو ہم خود اللہ رب العزت کی نظر میں کہیں نہیں رہیں۔ پھر جو ہمارا حال ہے اس سے بھی برا حال ہونا ہے، ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ دین پر عمل کریں تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کوئی نیک کام کریں تو اللہ رب العزت کے لیے۔ آج مصیبت ہے کہ نیک کام کے اللہ رب العزت توفیق دے دے تو تحدیث بالنعمت کے طور پر ہم ہر جگہ عرض کرتے پھرتے ہیں، بھائی ہم تو یہ تحدیث بالنعمت کے طور پر بتا رہے ہیں، کبھی ہم سے نمازی نہیں چھوٹی، ہم تحدیث بالنعمت کے طور پر بتا رہے ہیں، اتنے لوگوں کا ہم خرچہ اٹھاتے ہیں، اتنوں کو صدقہ دیتے ہیں۔ بھائی تم نے اللہ رب العزت کے لیے ایک نیک کام کیا، تمہارے نام اعمال میں محفوظ ہو گیا، بس اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ خود اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ انسان تم آپس میں برابر ہو کر کے رہا کرو، اپنی پاکیاں بیان نہ کیا کرو کہ میں اتنا پاک اور میں اتنا نیک اور میں اتنا پارسا۔ شیطان تمہارے اعمال اسی بہانے لے اڑے گا، ضائع کروا دے گا۔ وہ کب تمہارے دماغ کے اندر ریا بھر دے تمہیں خود معلوم نہیں چلے گا۔ اس لیے کوئی نیک عمل کی اللہ رب العزت نے تمہیں توفیق دی، تم سے ہو گیا، اب اس کی حفاظت کرو۔ تمہارے نام اعمال میں محفوظ ہے، نظر نہیں آ رہا، تم بھی اسے ظاہر مت کرو، افشا مت کرو، چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ عمل جو دکھا کر کیا جائے اس سے زیادہ مجھے پسندیدہ وہ عمل ہے جو لوگوں کو بغیر دکھائے کیا جائے، اس کے اندر ریا نہیں ہوتا۔ فرمایا صدقہ دینا بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن چھپا کر صدقہ دینا اس سے زیادہ نیکی کی بات۔ آج تو ہم کسی کو صدقہ دے دیں تو اس پر سوار ہو جاتے ہیں، کسی صاحب مستحق کو کوئی صاحب نصاب زکوٰۃ دے دے تو اگلے سال تک اس پر سوار رہتا ہے کہ میں نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی، یا خدا اس کی زندگی دو بھر کر دیتا ہے، جینا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں ہی کسی کو دے دے تو اب کہتا ہے کہ جناب تمہارے معاملات میں بھی جو کچھ میری رائے ہو اس کے مطابق عمل کرتے رہو، مجھے پوچھو، کوئی میرا خیال کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں زکوٰۃ دی تھی۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم نے کسی کو صدقہ دیا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، اب احسان جتلا کر اس پر سوار ہو کر اپنے اس صدقے کے ثواب کو باطل مت کرو۔ اس کا حق تھا تو تم نے اس کو دیا، بھائی اس پر کیا احسان تمہارا؟ الٹا اس کے شکر گزار ہو کہ اس نے قبول کیا تو تم سے ایک فریضہ ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ جو تمہارے ذمے میں تھی اب وہ تمہارے ذمے میں نہیں رہی، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے قبول کر لی۔ نہیں کرتے تو خیر نہ کرو، لیکن اس پر سوار تو نہ ہو، پھر اس بات پر ناراض ہو جاتے کہ دیتے تو ہم ہیں لیکن ہماری سنی نہیں جاتی۔ تو آپ اللہ کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ آپ کی سنی جائے؟ تو ہماری نیتیں وہ درست نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے عبادت کیا کریں، اللہ رب العزت کے لیے اس کی شریعت پر عمل کیا کریں، پھر بدلے میں آپ کی زندگی کے اندر وہ آپ دیکھیں کہ فائدے ہو رہے ہیں یا دیکھیں کہ نقصان ہو رہے ہیں، آپ کی عبادت میں، آپ کی عمل میں، آپ کی شریعت میں پھر کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا معمول تھا، بلکہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرما دیا کہ اگر یہ لوگ، میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، ان کے جو باطل خدا ہیں ان کو میں باطل کہتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اگر یہ اس سے مجھے باز رہنے کا کہیں، صرف کہیں نہیں بلکہ ایک ہاتھ میں چاند رکھیں ایک میں سورج رکھیں، اتنا بوجھ مجھ پر ڈال دیں اور پھر کہیں کہ رک جاؤ میں پھر بھی باز نہیں آؤں،
اتنا نقصان میں اپنی زندگی میں برداشت کر لوں گا، اتنا دباؤ جھیل لوں گا، لیکن جو درست بات ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے نیک کام، ہمارا شریعت پر عمل کرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں دنیا اور آخرت میں ہمارا فائدہ ہے، اور یقیناً ہوتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی آزمائشیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو شیطان اس وقت کان میں آ کر کے پھسپھسانے لگتا ہے، دل میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ کس چیز کے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہتا ہے شروع کر دیا شریعت پر عمل، ہو گئے غریب، چھوٹ گئے رشتہ دار، ہو گئے دولت مند، اب بھی باز نہیں آؤ گے تو جو کچھ رہی کسی تمہارے پاس دولت ہے اس سے بھی جاؤ، جو کچھ بچا کچا ہے اس سے بھی جاؤ۔ کیا کیا جائے؟ بھائی چھوڑو، جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے گزارو، مولوی بننے کی کیا ضرورت، مسلمان بننے کی کیا ضرورت، بس اللہ معاف فرما دیتے، معاف کر دیں۔ مفہوم میں نے عرض کر دی، الشیطان یعدکم الفقر، کہ تمہیں فقر و فاقہ کے خوف کون دلاتا ہے؟ شیطان۔ ویأمرکم بالفحشاء، اور سارے برے کام کرنے کا وہی کہتا ہے۔ کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کبھی تمہارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالے، اور کبھی وہ جن اور شیطان کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی انسان کی صورت۔ ایسے لوگ بھی ہمیں وافر میسر ہیں معاشرے میں، جو شیطان کے کارندے ہوتے ہیں، اس کے کاموں کو آسان کرتے ہیں، کہ جو باتیں اس نے وسوسے ڈالنے ہوتے ہیں دلوں کے اندر، وہ ہمارے کانوں میں معاشرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو۔ قرآن حکیم میں ان کے متعلق بھی فرما دیا کہ من الجنۃ والناس، یہ لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، شیطانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ڈراوے دیں گے کہ آپ کا مال دولت جا رہا ہے، آپ نقصان میں آ رہے ہو، آتے جاؤ، بس ایمان اور یقین رکھو کہ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس میں دنیا اور آخرت کا ہمارا فائدہ ہے تو ہے۔ اگر ظاہراً کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آزمائش ہو، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اس آزمائش کو دور کرے اور اس میں ثابت قدم رکھے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔